تو امام سے پوچھا مولا اگر کوئی آپ کا شیعہ پہلی بار تو گناہ کر سکتا ہے؟ امام نے کہا انسان خطا کار ہے، گناہ کر سکتا ہے۔ کہا مولا اگر گناہ کرے کیا ہم اسے فاسق کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس کے عمل کو فاسق کہو، اس کو فاسق نہ کہنا۔ فاسق العمل ہے پر طیب الروح ہے، ہمارا چاہنے والا عمل کا تو فاسق ہو سکتا ہے لیکن اس کی روح کیا ہے؟ پاک ہے۔ کہنے لگا مولا کیسے پتا چلے وہ آپ کا حقیقی شیعہ ہے؟ فرمایا اگر گناہ کرنے کے بعد اس کے چہرے پہ ندامت کو دیکھو، پشیمانی کو دیکھو تو سمجھ جانا ہمارا ہے، لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد گناہ کی لذت اس کے وجود میں باقی رہے۔ کسی نے پوچھا مولا توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا تمہاری توبہ تب قبول ہوگی جب تو توبہ کرنے بیٹھے، فار ایگزامپل دعائے کمیل میں توبہ کرنے بیٹھے، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اگر اس گناہ کی لذت تمہارے وجود میں باقی ہے تو سمجھ جانا تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جب تک اس گناہ کی نفرت تمہارے دل میں نہیں آتی، فرمایا تب تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلی نشانی فرمایا اگر گناہ کرے تو پشیمانی اس کے وجود میں ہو، جب تک پشیمانی نہیں ہے فرمایا تب تک یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے اور مقابلے میں آ سکتا ہے۔ دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں، فرمایا کچھ ایسی عادتیں، کچھ ایسے گناہ انسان کے وجود میں ہوتے ہیں جو گناہ ان کو اولیاء خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ ایک ایسی کثافت ہے، ایک ایسی نجاست ہے جو لوگوں کو اہل بیت سے دور کرتی تھی۔ یعنی جس طرح میگنیٹ ہوتا ہے، اگر آپ کے وجود میں گناہ ہے، قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت کو ہر طرح کی رجس اور نجاست سے دور کیا۔ اگر نجاست میرے وجود میں آئے، اگر جھوٹ کی نجاست میرے وجود میں آئے، اگر بغض و نفاق و حجب و حیا و اپنا ریاست کی طلبی کی نجاست میرے وجود میں آئے تو فرمایا کبھی بھی تو اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ جب تک نجاستوں کو دور نہیں کرتا تب تک اہل بیت کے قریب نہیں جاتا، جب تک اپنے وجود میں طہارت کو نہیں لاتا تب تک اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا۔ موسم پہ پہلی نشانی فرماتے اگر گناہ کرے تو گناہ سے توبہ کرے۔ دوسری نشانی فرماتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی توبہ تو ہو سکتی ہے لیکن ایک ایسا گناہ ہے اگر انسان کے وجود میں ہو انسان اہل بیت کا دشمن بن جاتا ہے۔ مولا یہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا یہ گناہ لقمہ حرام کا گناہ ہے۔ اگر حرام کا لقمہ کسی کے پیٹ میں جائے، فرمایا اس گناہ کی نجاست اتنی بڑی ہے کیونکہ اللہ نے کچھ گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے، اگر وہ گناہ کسی کے وجود میں آ جائے تو فرمایا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن نماز شب پڑھے لیکن اس کی نماز شب قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کے وجود میں لقمہ حرام ہے، حرام کے لقمے سے بڑے۔ ایک ایران کا بہت بڑا مجتہد تھا، کسی بہت بڑے شیعہ سے ملنے گیا، یہ شیعہ ان سے ملے، ان کے سامنے سفرہ لگایا، انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے قبلہ کے سامنے ایک فائل لائی کہ قبلہ بہت سارے مکان ہیں اوقاف کے جو لوگ زمینوں کو وقف کرتے ہیں، ایک زمین ہے اگر آپ سائن کر دیں اس پہ بڑا اختلاف ہے، یہ ون سائیڈڈ ہو جائے گی، ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ یہ سمجھ گئے یہ کھانا کھانا نہیں تھا، یہ رشوت کا کھانا تھا۔ کھانا اس لیے کھلایا تھا تاکہ فارسی میں کہتے ہیں تھوڑی بہت چربی بڑھائی جائے تاکہ مولانا سائن کر دیں۔ ہاں تو انہوں نے فوراً غصے میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ تم میں خوف خدا نہیں ہے، میں نے اتنے سال اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچایا، آج تم نے رشوت کا مال میرے پیٹ میں ڈال دیا۔ پہلے علماء سود کا نام سنتے تھے، پہلے ربا کا نام سنتے تھے تو مومن کے پاؤں کھڑے ہو جاتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آج کتنی آسانی سے لوگ سود کھا رہے ہیں، آج کتنی آسانی سے لوگ حرام کھا رہے ہیں اور ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملئت بطونکم من الحرام، جب شکم میں لقمہ حرام چلا جاتا ہے معصوم فرماتا اب اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، فوراً یہ مجتہد وقت اس جگہ سے نکلے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں یہ حوض کے کنارے گئے، اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں اتنا مارا کہ ان کا پورا پیٹ خالی ہو گیا، منہ سے آنسو بہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے پروردگارا کبھی مجھے اپنی عبادت کی لذت سے محروم نہ کرنا، یہ لقمہ حرام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کھایا، اس ملعون نے مجھے لقمہ حرام کھلایا تھا۔ یعنی اتنی پرواہ تھی لقمہ حرام کی۔ معصوم فرماتے اس لقمے سے بچنا جس کا مال پاک نہیں ہے، ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے کہا خمس دو، ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے کہا ایسی جاب کو اختیار کرنا، ایسے پیسے کو اپنے گھر میں لانا، ایسی غذا کو اپنے سفرے پہ لانا کہ جب یہ تمہارے بچے اس غذا کو کھائیں، کتنے سال زندگی میں رہو گے لیکن اگر دنیا سے چلے جاؤ گے، اگر حلال کا مال اپنے بچوں کو سفرے پہ نہیں رکھا، کل مر جاؤ گے، یہ بچے اس مال سے کیا کریں گے؟ اگر عیاشی کریں گے، اگر گناہ کریں گے، نقصان کس سے ہوگا؟ تمہیں ہوگا۔ لیکن بچے کی تربیت ایسی کی جیسی حسین ابن علی نے کہی اگر مر جاؤ گے یہ بچہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، رسول خدا فرماتے ہیں کئی دن سے کئی مہینوں تک اس کا عذاب جہنم ختم ہو جاتا ہے بچے کے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔